بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ہمارا شروع دن ہی سے یہ وعدہ رہا ہے کہ ہر وہ خبر جو مین سٹریم میڈیا نہیں دکھائے گا یا مین سٹریم میڈیا آپ سے چھپائے گا، وہ ہر خبر آپ کے سامنے ہم ہر صورت جو ہے وہ پیش کریں گے، اور ایسی ایک خبر کے ساتھ، ایسے ایک معاملے کے ساتھ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا ثناء اللہ کے اعترافی بیان کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز ہمیشہ سے ماضی میں بھی اور ابھی بھی پاکستان کے جو دو ادارے ہیں، پاکستان کے جو بلکہ دیگر کئی ادارے ہیں، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتی رہی ہے، ان کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ اعترافی بیان ایک سینئر کالم نگار جاوید چودھری کو دیا، جس کا انہوں نے اپنے کالم کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس پر ایک ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے رانا ثناء اللہ کا یہ اعترافی بیان جو ہے، اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آمنے سامنے آ گئے تھے ماضی میں، اور کیسے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے، میڈیا گروپ، مخصوص میڈیا گروپ جنگ گروپ کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ دھرنے کے پیچھے ISI تھی، وہ کیسے جھوٹا ثابت ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آرمی چیف کے استعفے کا کیا معاملہ تھا رانا ثناء اللہ کے اس اعتراف کے اندر، اور مزید کیا چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی خبر کے اوپر مین سٹریم میڈیا کیوں خاموش ہے، اس کے اوپر کیوں بات نہیں کی جا رہی، اور ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی جو تفصیلات ہیں اس کے اوپر نہ ہی کوئی ٹی وی چینل کے اوپر کوئی پروگرام سامنے آیا ہے، نہ ہی کسی کا کوئی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے جاوید چودھری سے بات کرتے ہوئے کہ 2017 میں فیض آباد کا جو مشہور زمانہ دھرنا ہوا تھا، اس دھرنے کی اجازت انہوں نے TLP کو دی تھی، اور لاہور سے اسلام آباد بھیجنے والے TLP کو رانا ثناء اللہ تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کیا، وہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھ چکا ہوں۔ سرے دس میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ، اس کے ساتھ تین اہم ترین معاملے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ کہ مسلم لیگ نواز، جنگ گروپ، مخصوص میڈیا گروپ اور مخصوص صحافی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ پاکستان آرمی اور ISI جو تھی وہ اس دھرنے کے پیچھے تھی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، اور بعد میں بھی گزشتہ 4 برسوں میں وہ یہ تاثر دیتے رہے۔ اس حوالے سے جو اہم ترین معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بھی یہ کہتے رہے کہ انہوں نے جو اس فیض آباد دھرنے کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اس پر سوالات نہیں اٹھ گئے، کیا جو ہے وہ ایک طرح سے جھوٹا اور غلط ثابت نہیں ہو گیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے اب اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے بھیجا تھا لاہور سے۔ لیکن فیصلہ کیا آیا تھا، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر جب یہ فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور یہ 100 موٹو نوٹس 21 نومبر 2017 کو لیا گیا تھا، اور اس کی تمام تر تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، میں نے ریسرچ کر کے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ پھر 23 نومبر 2017، پھر 3 جنوری 2018، پھر 16 فروری 2018، پھر 19 مارچ 2018، پھر 15 اپریل 2018، پھر 11 اکتوبر 2018، پھر 16 نومبر 2018، اور پھر 22 نومبر 2018۔ اس دوران یہ تمام تر سماعتیں ہوتی رہیں، اور 22 نومبر 2018 کو جب عمران خان کی حکومت آ چکی تھی تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور یہ تفصیلی فیصلہ پھر 6 فروری 2019 کو جاری کیا گیا۔ اچھا، جب یہ 6 فروری 2019 کو فیصلہ جاری ہوا تو یہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ آیا تھا کہ فوج کو اختیارات سے تجاوز کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس مشیر عالم نے، اور اس حوالے سے ان کے ریمارکس جو ہے وہ پہلے ہی سامنے آتے رہے، جن کو بڑے طنزیہ انداز میں ٹی وی چینلز میں، اخبارات کے اوپر رپورٹ کیا جاتا رہا، اپنی ہی جو ایجنسی ISI اور فوج کے اوپر الزامات لگائے جاتے رہے۔ اس کے اندر جو اہم ترین نقطہ جو ہم نے آپ کے لیے نکالا وہ یہ تھا کہ عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا ہے کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی۔ لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ ان کی حمایت یا ان کی سپورٹ سے نہیں، بلکہ رانا ثناء اللہ کی حمایت اور سپورٹ سے، جو مسلم لیگ نواز کے اہم ترین رہنما اس وقت وزارت قانون تھے پنجاب میں،
ان کی حمایت سے، ان کی اجازت سے اسلام آباد کے اندر آئے، بلکہ بعد میں اس کے اندر حکومت کی درخواست کے اوپر پاکستانی ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کیا اور ISI نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے، اور اس وقت جو DG ISI ہیں جنرل فیض حمید، اس وقت وہ اس عہدے پر نہیں تھے لیکن ایک اور اہم عہدے پر تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کا نام بھی آیا معاہدے میں، جس کے اوپر عدالت عظمیٰ کو بھی اعتراض تھا، اور اس وقت میڈیا چینلز نے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ تنزیہ قسم کے جو ہے وہ کچھ خبریں بھی دی تھیں، پروگرام بھی کیے تھے، اور عدالت عظمیٰ کی جانب سے بھی کچھ اس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ لیکن آج رانا ثناء اللہ کے اس فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھیجنے والے نہیں بلکہ وہاں سے اٹھانے والے تھے۔ یہ بات میں خود نہیں کر رہا، یہ بات ریکارڈ آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جاوید چودھری کے کالم میں آج انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے اعترافی بیان کیا ہے، اعترافی بیان انہوں نے دیا، انہوں نے مان لیا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیونکہ چند دن قبل آرمی چیف کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی گزشتہ ماہ، اس میں آرمی چیف نے جب سینئر صحافی کو ایکسپلین کیا کہ فوج اس دھرنے کے پیچھے نہیں تھی بلکہ مسلم لیگ نواز اس دھرنے کے پیچھے تھی، اور اس کے بعد بھی کچھ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی اس کے اوپر۔ لیکن آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ کا یہ اعتراض درست ہے، واقعی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، لیکن ذرا سوچئے کہ 4 برس تک رانا ثناء اللہ نے یہ بات کیوں نہیں کی، اور اگر یہ کوئی بات اہم نہیں ہے تو آج اس کے اوپر کالم کیوں لکھا گیا، آج اس کے اوپر کیوں بات ہو رہی ہے، آج یہ خبر کے طور پہ اس کو کیوں پیش کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس بات کے اندر خبریت بھی ہے، اور یہ ایک بہت خوفناک بات ہے کہ اس وقت کے جو وزیر قانون ہیں ان کی مرضی سے تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں انہی کی حکومت کے خلاف، شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو ہے ان کی حکومت تھی، ان کے خلاف دھرنا دیا تھا، کیونکہ نواز شریف تو اس سے پہلے ہی جا چکے تھے عدالت سے نااہل ہو کے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین معاملہ جڑا ہے، جب عدالت کے اندر یہ کیس چل رہا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت بھی آرمی چیف تھے، یہ 19 نومبر 2017 کی بات ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے اور ایوان سینٹ کے اندر انہوں نے آئے تھے، اور یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے ایوان بالا کے ارکان کو یقین دلایا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسی دوران جب عدالت عظمیٰ کے اندر یہ سو موٹو نوٹس کی کارروائی جاری تھی، جب اس کے اوپر ریمارکس آ رہے تھے جج صاحبان کے تنزیہ، اور جب اس کے اوپر وکلا دلائل بھی دے رہے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دھرنے کے پیچھے فوج ہے اور ISI ہے، اور پاکستانی میڈیا بھی اور پوری نواز لیگ بھی اور پاکستانی میڈیا میں جنگ گروپ، ملازم صحافی، مخصوص صحافی الزام لگا رہے تھے کہ اس دھرنے کے پیچھے فوج ہے، اس وقت آرمی چیف نے ایوان بالا کے ارکان کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے پیچھے فوج ہے دھرنے کے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اور آج یہ بات رانا ثناء اللہ کے اعتراف کے بعد ثابت ہو گئی ہے کہ آرمی چیف نے اس وقت سچ کہا تھا، مسلم لیگ نواز اور یہ میڈیا اس وقت جھوٹ بول رہا تھا، اور عدالت عظمیٰ کی جانب سے جو ریمارکس آئے تھے اور جو فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سوالیہ نشانات پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی اس وقت جب قمر جاوید باجوہ نے یہ بیان دیا اور قاضی فائز صاحب کے ریمارکس کچھ اور آگے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے تھے۔ اور کس وجہ سے؟ یعنی مسلم لیگ نواز نے اس وقت بھی پاکستان کے یہ دو جو بڑے ادارے تھے، آرمی اور عدلیہ یعنی سپریم کورٹ، ان کو لڑانے کی کوشش کی۔ 90 کی دہائی میں بھی ہم بارہا بے شمار ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ کیسے نواز شریف اداروں کو لڑانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شریفانہ سرمایہ کاری کے بعد آج بھی کئی اداروں میں موجود شریفانہ سرمایہ کاری کے بعد ان کے فیورٹ ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرنا اور ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ مین سٹریم میڈیا نے اس کے اوپر ابھی تک کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور کیا وہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے، کیا وہ اتنی ہمت دکھائیں گے کہ وہ آ کر اس بات کا اعتراف کریں کہ ان سے غلطی ہوئی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جو اعترافات کیے ہیں اس کے بعد چند اہم اور بڑے سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا اب سپریم کورٹ اس سارے معاملے کے اوپر بھی سو موٹو نوٹس لے گی جو رانا ثناء اللہ نے اعترافی بیان دیا ہے؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا جائے گا؟ کیونکہ پہلے صدارتی ریفرنس کا تو جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کیس جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اور کیا جنگ گروپ اور دیگر جو میڈیا گروپ ہیں اور مخصوص صحافی وہ اس پر کوئی پروگرام کریں گے، خبر چلائیں گے؟ اور کیا حامد میر، طلعت حسین، سہیل وڑائچ اور نجم سیٹھی جیسے صحافی جو کہ ہر وقت لٹ لے کر عمران خان کے اور پاکستانی اداروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں،
کیا وہ اس معاملے کے اوپر بھی کالم لکھیں گے، اس معاملے کے اوپر بھی وہ تنقید کریں گے مسلم لیگ نواز اور رانا ثناء اللہ کے اوپر، ان کے اس اعترافی بیان کے اوپر، اور کیا وہ کریڈٹ دیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ انہوں نے آج سے 4 برس قبل ہی 21 نومبر 2017 کو ہی انہوں نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی تھی کہ اگر اس سارے معاملے کے پیچھے فوج کا ہاتھ ثابت ہوا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ تمام تر تفصیلات، تمام تر معاملات جو ہم نے ایک ڈیٹیل کی صورت میں جو آپ کے سامنے رکھے، جس کے اوپر مین سٹریم میڈیا پہ ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم آپ کے سامنے اندر کی بات پیش کریں گے، اور وہ خبر جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کے کمنٹ باکس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔